اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع ناظرین آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پاس مبطلات روزوں میں سے ختم ہو چکی ہے، اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ روزے کا کفارہ، یعنی جو انسان روزہ نہ رکھے یا روزہ توڑ دے یا کسی سبب سے روزہ توڑ دے تو اس روزے کا کفارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں رمضان کا روزہ توڑنے کے لیے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، یا اس طریقے کے مطابق جو اگلے مسئلے میں بیان کیا جائے گا وہ 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو 1 مد تو جو تختام یعنی گندم یا جو روٹی وغیرہ دے، اور اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بے قدر امکان صدقہ دینا ضروری ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو توبہ و استغفار کرے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے کفارہ دے، یعنی روزہ توڑنے کا کفارہ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو انسان 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کی تفصیل اگلے مسئلے میں بیان کی جائے گی، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یا ہر ایک فقیر کو 1 مد تام جو تقریباً 3 پاؤ ہوتا ہے ایک فقیر کو دیا جائے، گندم یا جو کی روٹی وغیرہ دی جائے۔ اور اگر یہ بھی کام نہ کر سکے، ممکن نہ ہو تو بے قدر امکان صدقہ دینا ضروری ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو توبہ و استغفار کرے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی انسان کفارہ دینے کے قابل ہو جائے تو کفارہ دے۔ فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزے رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ایک پورا مہینہ اور اس سے اگلے مہینے کے 1 دن تک مسلسل روزے رکھے۔ اگر باقی ماندہ روزے مسلسل نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے جو شخص رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزے رکھنا چاہے، ضروری ہے کہ وہ ایسے وقت نہ رکھے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ 1 مہینے اور 1 دن کے درمیان عید قربان کی طرح کوئی ایسا دن آ جائے گا جس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں، اگر وہ ان کے بیچ میں بغیر عذر کے 1 دن روزہ نہ رکھے تو ضروری ہے کہ دوبارہ از سر نو روزے رکھے، یعنی پھر سے شروع کرے۔ اگر ان دنوں کے درمیان جن میں مسلسل روزے رکھنے ضروری ہے، روزے دار کو کوئی غیر اختیاری عذر پیش آئے، مثلا حیض یا نفاس یا ایسا سفر جسے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو، تو عذر کے دور ہونے کے بعد روزوں کا از سر نو رکھنا اس کے لیے واجب نہیں، بلکہ وہ عذر دور ہونے کے بعد باقی ماندہ روزے رکھے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حرام چیز سے اپنا روزہ باطل کرے، خواہ وہ چیز بذات خود حرام ہو جیسے شراب اور زنا، یا کسی وجہ سے حرام ہو جائے جیسے حلال غذا کا کھانا انسان کے لیے کسی کلی ضرر کا باعث ہو، یا اپنی بیوی سے حالت حیض میں مجامعت کرے تو ایک کفارہ کافی ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجموعاً کفارہ دے، یعنی ایک غلام آزاد کرے اور 2 مہینے روزے رکھے اور 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ان میں سے ہر فقیر کو 1 مد گندم جو یا روٹی وغیرہ دے، اور اگر یہ تینوں چیزیں ان کے لیے ممکن نہ ہو تو ان میں سے جو کفارہ ممکن ہو وہ دے۔
اچھا، فرماتے ہیں اگر روزے دار جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے تو اگرچہ اس پر کفارہ واجب نہیں، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے۔ اگر روزے دار رمضان کے ایک دن میں کئی دفعہ کھائے پیے یا جماع یا استمنا کرے تو ان سب کے لیے ایک کفارہ کافی ہے۔ اگر روزے دار جماع کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور پھر اپنی زوجہ سے مجامعت بھی کرے تو دونوں کے لیے ایک کفارہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار کوئی ایسا کام کرے جو حلال ہو اور روزے کو باطل کرتا ہو، مثلاً پانی پی لے، اور اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو حرام ہو اور روزے کو باطل کرتا ہو، مثلاً حرام غذا کھا لے تو ایک کفارہ کافی ہے۔ اگر روزے دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے تو اگر اسے جان بوجھ کر نگل لے تو بنا بر احتیاط واجب اس کا روزہ باطل ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا اور کفارہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا کھانا حرام ہو، مثلا ڈکار لیتے وقت خون یا ایسی خوراک جو غذا کی تعریف نہ آتی ہو اس کے منہ میں آ جائے اور وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو بہتر ہے کہ مجموعی کفارہ دے۔ اگر کوئی شخص منت مانے کہ ایک خاص دن روزہ رکھے گا تو اگر اس دن جان بوجھ کر اپنے روزے کو باطل کر دے تو ضروری ہے کہ کفارہ دے، اور اس کا کفارہ اسی طرح ہے جیسے منت توڑنے کا کفارہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر روزہ دار ایک ایسے شخص کے کہنے پر جو کہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، جس کے کہنے سے اطمینان حاصل نہ ہوا ہو اور روزہ افطار کر لے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ مغرب وقت نہیں ہوا، یا شک کرے کہ مغرب کا وقت ہوا ہے یا نہیں، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بات حجت ہے تو اس پر صرف قضا واجب ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کر لے اور اگر ظہر کے بعد سفر کرے یا اس کفارے سے بچنے کے لیے ظہر سے پہلے سفر کرے تو اس پر کفارہ ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اگر ظہر سے پہلے اتفاقاً اسے سفر کرنا پڑے تب بھی کفارہ اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد حیض، نفاس یا بیماری جیسا کوئی عذر پیدا ہو جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے۔ فرماتے ہیں خصوصاً جب کسی طریقے سے مثلاً دوائیوں کے استعمال سے خود کو حیض یا بیماری میں مبتلا کیا ہو۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور بعد میں پتہ چلے کہ پہلی شوال ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر ایک روزے دار رمضان میں اپنی روزے دار بیوی سے جماع کرے تو اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اپنے روزے کا کفارہ دے، اور احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے روزے کا بھی کفارہ دے، اور اگر بیوی جماع پر راضی ہو تو ہر ایک پر ایک ایک کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے روزے دار شوہر کو جماع کرنے پر مجبور کرے تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر روزے دار رمضان میں اپنی بیوی کو جماع کرنے مجبور کرے اور جماع کے دوران عورت بھی جماع پر راضی ہو جائے اور دونوں پر ایک ایک کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ مرد 2 کفارہ دے۔ اگر روزے دار رمضان میں اپنی روزے دار بیوی سے جو سو رہی ہو جماع کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور عورت کا روزہ صحیح ہے، اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہے۔ فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو جماع کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو تو ان دونوں میں سے کسی پر بھی کفارہ واجب نہیں ہے۔ جو آدمی سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ اپنی روزے دار بیوی کو جماع پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجبور کرے تو کفارہ مرد پر بھی واجب نہیں۔
فرماتے ہیں ضروری ہے انسان کفارہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، لیکن فوراً دینا، فوری طور پر دینا بھی ضروری نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر کفارہ واجب ہو اور وہ کئی سال تک نہ دے تو کفارے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جس شخص پر ایک دن کے کفارے کے طور پر 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ضروری ہو، اگر 60 فقیر موجود ہوں تو یہ نہیں کر سکتا کہ کفارہ تو اتنا ہی دے لیکن فقیروں کی تعداد کم کر دے۔ مثلا 30 فقیروں میں سے ہر ایک کو 2 مد طعام دے کر اسی پر اتفاق کر لے۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ وہ فقیر کے گھر کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے چاہے وہ چھوٹے ہی ہوں 1 مد اس فقیر کو دے، اور وہ فقیر اپنے گھر والوں کی وکالت میں یا ان کے چھوٹے ہونے کی صورت میں ان کی ولایت میں اسے قبول کر لے۔ اور اگر اسے 60 فقیر نہ ملے بلکہ مثلا صرف 30 فقیر ملے تو پھر ہر ایک کو 2 مد طعام دے سکتا ہے۔ البتہ اس صورت میں احتیاط بازی کی بنا پر ضروری ہے کہ جب بھی ممکن ہو 30 فقیر اور فقیروں کو بھی 1 مد طعام دے۔ فرمایا جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرے، اگر وہ ظہر کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ 10 فقیر کو فرداً 1 مد کھانا دے، اور اگر نہ دے سکتا ہو تو 3 روزے رکھے، یعنی روزے کی قضا اگر روزہ رکھا ہے تو اس کو اگر توڑا ہے تو 10 فقیروں کو فرداً ہر ایک کو الگ الگ یعنی 1 مد طعام دینا ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو 3 روزے رکھنا اس پر واجب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔